اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلا درس جو ہمارا ہوا تھا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ دو اصحاب کا ذکر میں نے کیا تھا، اور ان کی جو اجتماعی ہجرت تھی اور اس سے ریلیٹڈ جو باتیں آئی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی مختلف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف مہاجرون کے ہجرت کے واقعات آپ کے سامنے آ گئے تھے کچھ قدر تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ایک صحابی کے ہجرت کے واقعے کو بہت تفصیل سے یہاں بیان کیا جائے، کیونکہ یہ سیرت کا ٹاپک ہے اور سیرت میں فوکس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام کا ابتدائی ڈیولپمنٹ یہ فوکس میں ہے، تو ہر ایک صحابی کی پوری تفصیلی ہجرت کا واقعہ بیان کرنا ممکن یہاں نہیں ہوتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ موو آن کرتے ہیں، اور آج جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ یہ ہوگا سب سے پہلے کہ مدینے کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اس پہ تھوڑی روشنی پہلے ہم ڈال چکے ہیں، اس بار تھوڑے ڈیفرنٹ اینگل سے 3 ریزن بتائیں گے کہ مدینے کا انتخاب کیوں ہوا، مدینے کے بینیفٹ کیا تھے ان اٹس سلیکشن ایز دی کیپٹل آف اسلامک ریاست، یعنی کہ نظام اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی مدینے کے اندر، تو بنیادی اسباب کیا تھے جن کی وجہ سے مدینے کا چناؤ کیا گیا ہے نا۔ اس میں 3 پوائنٹس بیان کروں گا۔ اس سے پہلے یعنی کہ سوشل ریزن جو تھا وہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو انصار مدینہ کا مزاج تھا، اوس و خزرج کا مزاج تھا، اور مدینے کی ڈیموگرافی تھی، وہ کیسے رسپانسبل تھی، وہ کیسے بینیفیشیل تھی اسلام کے نشو نما کے لیے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ہے نا۔ لیکن آج ہم اس اینگل سے بات نہیں کریں گے، 3 پوائنٹ اس ٹاپک میں ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ٹاپک جو ہم کور کریں گے وہ کور کریں گے کہ مدینے کے فضائل جو احادیث کے اندر آئے ہیں، ان کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے بہت ڈیٹیلڈ فضیلت مدینے کی آئی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بھی وہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت کے جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ان میں سے عظیم اکثریت جو ہے مدینے کے اندر نازل ہوئی، پھر قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا اس جگہ پہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف چہیتے اصحاب جو ہیں مدینے کے اندر مدفون ہیں، اور بھی بہت سارے اسباب۔ تو ان وجوہات کے بنا پہ مدینے کے جو فضائل آئے ہیں احادیث کے اندر، ان میں سے چند کا تذکرہ ہم کریں گے، زیادہ ڈیٹیلڈ اسٹڈی نہیں کریں گے اس کی ہے نا۔ تو یہ دوسرا ٹاپک ہوگا جو ہم کور کریں گے۔ تیسرا ٹاپک جو ہم سٹارٹ کریں گے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، ڈیفینیٹلی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ڈسکرپشن کو شروع کریں گے، اور اس میں ہم ریزن بتائیں گے، امیجیٹ واقعات بتائیں گے، موسٹ ریسنٹ واقعات بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، یعنی کن اسباب اور کن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں ہجرت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت کے ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، الا ماشاء اللہ کچھ صحابی ہیں جو بچتے ہیں، اور کچھ مجبور لوگ جو ہیں وہ بچتے ہیں، ان کے ماں سوا تقریباً تمام مہاجرین نے ہجرت کر لی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو ان کی یعنی اس بات کا سبب کیا تھا۔ تو یہ 3 بنیادی ٹاپک ہیں بڑے جن کو آج ہم کور کریں گے، اور ان کے سب ٹاپکس کو آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے مدینے کے سلیکشن کا پرائم ریزن کیا تھا ہجرت کے لیے، تو ان میں جو ہم 3 سب پوائنٹس کور کریں گے ان کو آپ ذرا دھیان سے سنیے۔ پہلا جو ریزن تھا وہ جغرافیکل تھا۔ اگر آپ مدینے کے نقشے کو اپنے ذہن میں لائیں، ذرا امیج کو اپنے ذہن میں لائیں، اگر مدینے کا نقشہ آپ نے نہیں دیکھا تو کوئی پرابلم کی بات نہیں، بس جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ امیجن کرتے چلیں ساتھ میں، اور بالکل اٹینٹیو ہو کے سنیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ۔ سیرت کی اچھے طریقے سے اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ مدینے کا امیج ذہن میں رکھیں۔ اب جانتے ہیں 4 ڈائریکشن ہوتی ہے، نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ۔ تو سب سے پہلے میں ایسٹ اور ویسٹ، مدینے کے ایسٹ اور ویسٹ ڈائریکشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مدینے کے ایسٹ ڈائریکشن میں اور مدینے کے ویسٹ ڈائریکشن میں مدینے کے باہر بہت ہی راکی اینڈ والکینک ایریاز تھے، راکی اینڈ
وولکینک ایریاز تھے، یعنی پتھریلا علاقہ تھا، بہت پتھریلا تھا اور گرم پتھروں سے بھرا ہوا تھا، اور بعض وہاں پہ جو ہے وہ وولکینوز بھی پریزنٹ تھے۔ اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ کوئی بھی فوج، کوئی بھی دشمن فوج جو ہے مدینے کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتی تھی ایسٹ کے ڈائریکشن سے اور ویسٹ کے ڈائریکشن سے۔ بہت ہی اہم ہوتی ہیں یہ اسٹریٹجک چیزیں، خاص طور پہ پہلے زمانے میں یہ اور زیادہ اہم تھی، ہر زمانے میں اہم ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں جب کہ جنگیں جو ہے خالص زمینی سطح پہ کی جاتی تھی، اور تو اسٹریٹجک لوکیشنز کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی اونچی جگہ پہ ہیں تو یہ بہت بینیفیشیل ہوتا تھا وارس میں، کیونکہ آپ کا دشمن جو ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہاڑ کو چڑھنا پڑے گا، اور پہاڑ کا چڑھنا جو ہے یہ اپنے آپ میں دشمن کو کمزور کر دے گا، پھر وہ اپنے جانوروں کے ساتھ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا، پھر اگر وہ پہاڑ پہ چڑھ بھی جائے تو آپ اوپر سے تیر اندازی کر کے اس کو جو ہے ڈھیر کر سکتے ہیں۔ تو اونچی جگہ اگر آپ کو جنگ میں کہیں مل گئی تو سمجھیے کہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہوتا تھا، ہے نا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آگے انشاءاللہ جب بدر کی اسٹڈی کریں گے، احد کی اسٹڈی کریں گے، احزاب کی اسٹڈی کریں گے، خندق کی اسٹڈی، یعنی جنگ خندق کے بعد پھر جو خیبر کی اسٹڈی کریں گے، جنگ موتا کی اسٹڈی کریں گے، جنگ تبوک کی اسٹڈی کریں گے، ہے نا، فتح مکہ کی اسٹڈی کریں گے، چھوٹے چھوٹے سریے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اس کی اسٹڈی کریں گے۔ تو سب کی جب ہم اسٹڈی کریں گے تو یہ ان پوائنٹس کو میں بہت تفصیل سے بتاؤں گا، یہاں پہ وہ موقع نہیں ہے، لیکن میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ مدینے کے دونوں سائڈ یعنی ایسٹ ڈائریکشن میں اور ویسٹ ڈائریکشن میں ایک لمبا راکی ایریا تھا۔ اس راکی اور وولکینک ایریا کی وجہ سے کوئی بھی فوج جو ہے ایسٹ اور ویسٹ سے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اگر داخل ہوتی تو انتہائی مشقت اس کو اٹھانی پڑتی، اپنے جانوروں کو ان پتھریلے علاقوں اور ان گرم علاقوں سے گزار کے مدینے میں لانا پڑتا، جو کہ اس فوج کے ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا تھا، خاص طور پہ اس فوج کے جانوروں کی ہلاکت کا سبب بن سکتا تھا۔ تو یہ ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج تھا ان دو لینڈز کو، یعنی کہ جو مدینے کے ویسٹ ڈائریکشن میں تھی اور جو مدینے کے رائٹ ڈائریکشن میں تھی، اس کو حرۃ الوبرا اور حرۃ الواقم کہتے تھے، یعنی کہ جو ویسٹ ڈائریکشن میں تھی اس کو حرۃ الوبرا، اور جو یعنی کہ ایسٹ ڈائریکشن میں تھی اس کو حرۃ الواقم کہتے تھے۔ یہ دو جو راکی ایریاز تھے، ان کی وجہ سے دیز ویئر دا نیچرل بیریئرس فار اینی انیمی فورسز ٹو انٹر انٹو مدینہ، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم دو ڈائریکشن بچتے ہیں، نارتھ اور ساؤتھ۔ ساؤتھ جو تھا مدینے کا وہ بہت ہی لمبے ایریا میں کھجور کے درختوں اور جنگلوں سے بھرا ہوا، تو گویا کہ ساؤتھ کے ڈائریکشن سے بھی کوئی فوج جو ہے مدینے کے اندر داخل اگر ہونا چاہے تو اس کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ فوج پیدل داخل ہو، اپنے جانوروں کے ساتھ فوج جو ہے جنگلی علاقے کو گزار کے مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جانور اور اونٹ اور گھوڑے کو اگر آپ یعنی کہ ڈینس فارسٹ والے علاقے سے داخل کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے جانور سلو ہو جائیں گے، پلس وہ جانور جو ہیں وہ اس طریقے کے یعنی کہ جنگلی علاقوں میں سے گزرنے کے عادی بھی نہیں ہوتے، تو آپ کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی، ہے نا۔ تو سارے ہی اسٹریٹجک ڈس ایڈوانٹیج جو ہے انیمی فورسز کو ہو جائے گا اگر وہ ان جنگلی علاقوں سے یعنی مدینے کے ساؤتھ سے اگر مدینے میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک نیچرل بیریئر تھا، اور اگر کوئی فوج داخل ہوتی بھی ساؤتھ سے تو وہ صرف اور صرف یعنی کہ جو پیدل پیادے ہوتے ہیں وہی داخل ہو سکتے تھے، پیدل فوجیں جو ہے وہ داخل ہو سکتی تھیں۔ اور جو پیدل فوج ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ویک ہوتی ہے کمپیریٹیولی، یعنی کہ جو فوج کا اسٹرینتھ ہوتا تھا وہ اس کے گھڑ سواروں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے تیر اندازوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر گھڑ سوار ہی نہ ہوں، اونٹ پہ سوار ہی جو ہے جو فوج کا طبقہ جو اونٹ پہ سوار ہو، گھوڑے پہ سوار ہو، وہی داخل نہیں ہو سکتا مدینے کے اندر، تو انیمی کو اپنے آپ میں اسٹریٹجک لاس جو ہے وہ حاصل ہوتا۔ تو ساؤتھ سے بھی جو ہے مدینہ ایک نیچرل بیریئر مدینے کے اندر تھا، یعنی ان جنگلوں کی وجہ سے۔ بچتا ہے بس ایک نارتھ ڈائریکشن، تو مدینے میں صرف ایک نارتھ ڈائریکشن تھا نا جو ایکسپوز تھا، جس میں ایزیلی انیمی انٹر کر سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم خندق کی اسٹڈی کریں گے، جنگ احزاب کی اسٹڈی کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے نارتھ میں خندق کھودی تھی، نارتھ میں جو ہے ٹرینچ کھود دی تھی مدینے کے پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ باقی تین ایریاز سے وہ نیچرلی پروٹیکٹڈ تھا، ہے نا۔ کوئی بھی جو فوج ہے بڑی تعداد میں ان ایریا سے داخل نہیں ہو سکتی، تو صرف ان کو نارتھ میں کھودنا پڑا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کی تفصیلات جو ہے میپ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جغرافیکل ایڈوانٹیج تھا مدینے کا سب سے زیادہ کہ وہ تین سائڈ سے جو ہے نیچرلی پروٹیکٹ تھی، اور چوتھے سائڈ سے بس پروٹیکشن کی ضرورت تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ پلس پوائنٹ تھا مدینے کا۔ دوسرا پلس پوائنٹ سمجھ لیجیے ہجرت کا مدینے کے ساتھ جو تھا وہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہاشم کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ہے نا۔ اگر آپ کو یاد ہو، بالکل مجھے یاد آ رہا ہے جہاں تک 10ویں لیکچر یا 11ویں لیکچر میں نے یہ بات بیان کی تھی
کہ 10th یا 11th لیکچر میں کہ ہاشم نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے جب وہ یثرب گئے ہوئے تھے، یثرب مدینے کا اولڈ نیم تھا، تو وہاں انہوں نے جو ہے سلمہ نام کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا، سلمہ نام کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا. تو وہ سلمہ جو عورت تھی وہ بنو نجار قبیلے سے تھی، بنو نجار. تو ہاشم کے ایک بیٹے جو ہیں جن کا نام عبد المطلب تھا، جن کے بارے میں کافی تفصیل سے ہم نے جو ہے بیان کیا تھا آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو عبد المطلب کی پیدائش جو ہے وہ یثرب میں ہوئی تھی، مدینے کے اندر ہی ہوئی تھی. اور جب عبد المطلب کچھ 6 یا 8 سال کے ہو گئے تھے تب وہ جو ہے واپس مکہ کے اندر ان کے چچا جو تھے، ان کے چچا مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے، وہ ان کو لے کے مکہ کے اندر واپس آئے. تو گویا کہ بنو نجار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈسٹنٹ ریلیشن شپ بھی تھی مدینے کے اندر. مدینے میں چھوٹا قبیلہ تھا، چھوٹا سب ٹرائب تھا بنو نجار، جن کی ایک عورت سے حضرت ہاشم نے نکاح کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا جو خاندان تھا، پردادی کا جو مائکہ تھا نا، وہ بنو نجار قبیلہ تھا، ایک سب ٹرائب تھا مدینے کے اندر. تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈسٹنٹ رشتہ داری مدینے کے اندر سے ساتھ قائم تھی، ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، بنو نجار قبیلے کے ساتھ. اور اتفاقی بات دیکھ لیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے گئے ہیں، اس کا واقعہ ہم آگے اور تفصیل سے بیان کریں گے. یہاں پہ بس میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں نا، تو بنو نجار کے ہی ایک شخص ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں. اور صلاۃ الوتر، وطر کے تعلق سے جو بہت ساری روایتیں حدیث کے اندر آتی ہیں، ان میں سے کئی روایتوں کے راوی جو ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. تو ابو داؤد وغیرہ میں ان سے کافی مرویات منقول ہیں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ بنو نجار قبیلے سے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر تشریف لے گئے تو سب سے پہل انہی کے یہاں مہمان بنے، پھر وہ ہم وہاں بتائیں گے تفصیل سے. تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی سب سے پہلے آپ اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں قیام پذیر ہوئے تھے مدینے کے اندر، اور یہ ایک ڈسٹنٹ ریلیشن تھا مدینے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مدینہ جو ہے کمپلیٹلی ان نون اور ایلین نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بات. دوسرا ایک اور ریلیشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت عبداللہ جو تھے، وہ جو والد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا انتقال بھی مدینے کے اندر ہی ہوا تھا، اور مدینے کے اندر ہی وہ دفن تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ فلسطین سے ٹریڈ کاروان جو ہے واپس آ رہا تھا، اور اس میں پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینے میں ہی پھر ان کا انتقال ہو گیا، وہیں دفن ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھیں آمینہ، ان کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ بچپن میں اپنے وہاں جا چکے تھے یثرب، اور وہاں کی بچے بچیوں کے ساتھ کھیل چکے تھے، بنو نجار قبیلے کے بچے بچیوں کے ساتھ. تو مدینے کے بعض آنگن اور بعض گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑھاپے میں بھی یاد تھے، جن میں وہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور بعض عورتوں کو آپ نے پہچان بھی لیا تھا جو بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچیاں تھیں، اور خود آپ بھی جو ہیں وہ 4-5 برس کے تھے تو وہاں کھیلا کرتے تھے، تو ان کو پہچان بھی لیا تھا. تو اس طریقے سے یثرب میں یعنی مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وزٹ پہلے بھی ہو چکی تھی، ہے نا. تیسرا ایک اور کنیکشن تھا، اگر آپ کو اور یاد ہو، کہ آمینہ کا انتقال، جو بی بی آمینہ تھی، ان کا انتقال کہاں ہوا تھا. یہ ابوا ایک مقام ہے مدینے سے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تقریباً 20 میل یا 8 میل کے فاصلے پہ، 20 یا 8 میل، ابھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. تو آپ مان لیجیے کہ تقریباً بہت قریب ہے مدینے سے، 20 میل کے فاصلے پہ ایک مقام تھا ابوا. وہیں پہ مدینے سے لوٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تھے. تو بی بی آمنہ کا انتقال اسی مقام پہ ہوا تھا، وہیں پھر ان کو دفن کیا گیا تھا، اور ام ایمن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئی تھیں. تو گویا مدینے کے باہر یعنی ابوا میں ان کی ماں والدہ کی بھی قبر جو ہے تھی. اس اعتبار سے مدینے سے ایک اور کنیکشن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو یہ 3 کنیکشن جو ہیں بہت اہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے ساتھ. اور جو جغرافیکل ریزن تھا وہ تو میں نے بتا ہی دیا. تیسرا امپورٹنٹ ریزن ہے مدینے کے انتخاب کا، اور جو ایک بہت بڑی حکمت ہے مدینے کے سلیکشن کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہوں گے، کیونکہ یہ اب جو ہم دھیرے دھیرے سیرت کے جس فیز میں داخل ہوئے ہیں بہت انٹرسٹنگ فیز ہے، اور بہت اچھے سے پورے انالیسس کے ساتھ اب سیرت کو ہم پڑھیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود بھی توجہ سے سنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے اس سے جوڑیں، تو انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے علی البصیرہ یعنی کہ پورے علم اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے بیسس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی ہوگی، تو وہ محبت جو ہے لا علمی کی محبت سے بہت بہتر ہوتی ہے نا.
عام طور پہ کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی شخص جس کے دل کے اندر تھوڑا بھی ایمان ہو، اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ محبت علم کے بنا پہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے بنا پہ یہ محبت ہو، تو یہ محبت جو ہے لا شعوری نہیں رہتی ہے، شعوری ہو جاتی ہے، کانشس محبت ہو جاتی ہے. اور شعوری محبت جو ہے انسان کو ہمیشہ جو ہے عمل کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو، کہ عمل کا بہت بڑا محرک جو ہو، عمل کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے وہ شعوری محبت ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس طریقے سے ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، تاکہ ہم آپ پہ کثرت سے درود بھی بھیجیں اور آپ کی سنتوں کو، ہر قسم کی سنت کو جو ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں، ہے نا. تو آگے چلتے ہیں. تو تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا، اس کو نوٹ کیجیے گا، یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میں نے عرب ٹرائبس کے بارے میں بہت شروع میں بتایا تھا، غالباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ پانچویں یا چھٹے لیکچر میں بالکل ابتدا میں بتایا تھا کہ پرائمریلی جو ہے عرب دو قسم کے لینیج میں بٹا ہوا تھا، قحطانی عرب اور عدنانی عرب. اور میں نے بتایا تھا کہ قحطانی عرب وہ عرب ہیں جو اوریجنل عرب ہیں، یعنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مکہ میں اپنی اولاد کو چھوڑنے سے پہلے جو صدرن عربین پیننسولا میں جو اقوام آباد تھیں ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے نا. اور یہ اوریجنل عرب ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں حالانکہ وہ بھی اوریجنل ہیں، لیکن وہ در حقیقت باہر سے آئے ہیں، وہ عراق سے آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے لا کے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو جو ہے ٹھہرایا تھا مکے کے اندر. تو ان کی بھی جو اولادیں چلی ہیں ان میں پھر ایک مشہور شخص پیدا ہوئے عدنان، اور پھر ان کی جنریشن سے جو عرب ہوئے ان کو عدنانی عرب کہتے ہیں. تو گویا کہ عدنانی عرب جو ہیں ان کا سلسلہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ میسوپوٹیمین تھے، وہ یعنی کہ اپنی اصل نسل کے اعتبار سے عربی نہیں تھے، تو گویا کہ ایک طرح سے باہر سے وہ آئے تھے، ہے نا. لیکن جو یہ تھے یعنی کہ آپ قحطانی عرب تھے، یعنی صدرن عربین پیننسولا میں جو اقوام آباد تھی، جن کا روٹ جو ہے یمن میں تھا، وہ ہمیشہ سے یعنی کہ عرب کے اندر آباد تھے. اور قبیلہ جرہم بھی تھا، وہ بھی قحطانی عرب تھا. تو پرائمریلی جو ہے عرب دو طریقے کے تھے، عدنانی اور قحطانی. ایک اور چیز سمجھ لیجیے کہ قحطانی عرب جو تھے یعنی کہ عربی زبان جو ہے در حقیقت قحطانی عرب قبائل میں اوریجنیٹ ہوئی تھی بہت پہلے. اب اس کی تفصیلات وہاں بیان کی جا چکی ہیں، اب میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو موٹا موٹی جو ہے یعنی کہ سارے سب ٹرائبس کو اگر آپ مائنس کر دیں، ساری کلاسیفیکیشنز کو مائنس کر دیں، تو موٹا موٹی عرب جو ہے وہ یا تو قحطانی تھے یا عدنانی تھے. اور سارے ٹرائبس جو عرب کے اندر موجود تھے یا تو وہ قحطانی ٹرائبس ہوا کرتے تھے یا عدنانی ٹرائبس ہوا کرتے تھے. چلیے یہ بات جب آپ نے سمجھ لی، تو مہاجرون جو تھے، مکہ کے مہاجر جو تھے، جو مہاجر صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، وہ حضرات جو تھے وہ قریش سے تھے، یا پھر یعنی کہ نان قریش سے بھی تھے تو وہ مکہ کے تھے. اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی عدنانی عرب تھے. مدینہ کے اندر جو آباد اقوام تھیں ان میں پرائمریلی جو قبیلہ تھا وہ کون سا تھا؟ وہ اوس اور خزرج تھا. اور اوس و خزرج کی ہسٹری اگر آپ کو یاد ہو، تقریباً 10 لیکچر پہلے میں نے بیان کی تھی، تو بتایا تھا کہ یہ جو ہیں یمن سے مائیگریٹ کر کے 150-200 سال پہلے آئے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 150 سے 200 سال پہلے جو ہے یمن سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. تو گویا کہ جو انصار مدینہ تھے یعنی اوس و خزرج تھے، وہ پرائمریلی قحطانی عرب تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینے کے اندر، اور مہاجرون نے ہجرت کی مدینے کے اندر، اور مہاجرین و انصار کے درمیان اٹوٹ بندھن قائم ہو گیا، بہت زبردست یونٹی قائم ہوگی، ایسی یونٹی قائم ہوگی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس زبردست یونٹی کا سمبولک کیا میننگ تھا کہ عدنانی اور قحطانی ٹرائبس یونائٹ ہو گئے. گویا کہ انصار و مہاجرین کی اخوت، انصار و مہاجرین کے ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑ لینے کا ایک سمبولک میسج تھا کہ تمام قحطانی اور تمام عدنانی عرب جو ہیں وہ اب ملنے والے ہیں، وہ اب ایک ہونے والے ہیں. گویا کہ یہ ایک مینیفیسٹیشن تھا تمام عرب کی یونٹی کا، عربین پیننسولا میں موجود تمام قبائل کی یونٹی کا ایک سمبولک مینیفیسٹیشن تھا. ٹھیک ہے نا، ایک پیش خیمہ تھا. جی، تو یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جو ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ان میں سے بعض جو ہیں وہ علی فلابی صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، اور بعض جو ہیں دوسری کتب کے اندر
ملتے ہیں، تو ان کو جمع کر کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو یہ 3 وجوہات کے بنا پہ مدینے کا انتخاب ہجرت کے لیے ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا مدینے کے ورچیوز کے اوپر، یعنی فضائل مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کے فضائل۔ چلیں، ابھی تک جو باتیں کی ہیں وہ فلی آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ مدینے کے فضائل کے لیے پہلے ایک پوائنٹ سمجھ لیجیے، چند پوائنٹس میں رکھوں گا فضائل میں۔ ان میں سے ایک یہ کہ عرب کا ایک قاعدہ ہوتا تھا کہ جس چیز کی وہ تعظیم کرتے تھے، جس چیز کی وہ تکریم کرتے تھے، جس چیز کو وہ اونچا جانتے تھے، جس چیز کو وہ قابل عزت سمجھتے تھے، اس کے مختلف نام رکھتے تھے۔ یعنی وہ ایک نام 2 نام اگر کسی چیز کا ہے تو اس کا مطلب عرب کے نزدیک جو ہے وہ چیز عام، یعنی وہ چیز بہت قابل عزت نہیں تھی۔ لیکن اگر کسی چیز کا وہ بار بار الگ الگ انداز سے نام رکھتے تھے، اس کی صفت کے بنا پہ نام رکھتے تھے، اس کے کیریکٹرسٹکس اینڈ ایٹریبیوٹس کو دھیان میں رکھ کے کسی چیز کا الگ الگ نام رکھتے تھے، تو گویا کہ عرب کے نزدیک وہ چیز تعظیم کا، عزت کا اور تکریم کا اظہار ہوتی تھی، ہے نا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کے جو ہے 50 سے زیادہ نام عربی زبان کے اندر، کیونکہ شیر بہادری کا سمبول تھا، ہے نا۔ شیر جو ہے بہادری کا سمبول ہوتا ہے، اس کی تعظیم اور تکریم ہوتی ہے، تو اس کے پھر مختلف نام رکھے گئے۔ اسی طرح مدینے کا کی ورچیوز میں سے پہلا ورچیو جو عرب کلچر سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ مدینے کے تقریباً 100 سے زیادہ نام، یعنی سب سے مشہور تو اس میں وہی ہے المدینۃ المنورہ، یا جس کو ہم مدینۃ النبی کہتے ہیں، نا، مدینۃ النبی۔ جب مدینۃ النبی کہیں گے یا مدینۃ الرسول کہیں گے تو مدینے میں الف لام نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب المدینۃ المنورہ کہیں گے یا المدینہ کہیں گے تو الف لام لگا کے کہیں گے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ گئے۔ تو یہ تو سب سے مشہور نام ہے یعنی کہ المدینۃ الطیبہ، ہے نا، یعنی کہ پاک شہر، یہ بھی اس کے فیمس ناموں میں سے۔ تو اس طریقے سے بعض علماء نے تقریباً 100 نام جو ہے مدینے کے نقل کیے ہیں۔ وہ اب یہاں پہ یعنی اس کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے نہ میں 100 نام یاد رکھ سکتا ہوں نہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن بس یہ بتانا مقصود ہے کہ مدینے کی تعظیم صحابہ کرام کے نزدیک اتنی تھی کہ 100 سے زیادہ نام جو ہے مدینے کے رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدینے کا ایک نام یثرب بھی تھا۔ یثرب کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کر دیا، تو اب ہسٹوریکل ریزن سے تو آپ مدینے کو یثرب کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی کہ وہ آپ ہسٹوریکل کوئی کلاس لے رہے ہیں یا ہسٹوریکل اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ مدینے کو یثرب کہہ سکتے ہیں، یا قرآن مجید میں اگر کہیں یثرب استعمال ہوا ہے، جو کہ ہوا ہے کئی مختلف مقامات پہ، تو آپ اس کو یثرب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ مدینے کو یثرب کہنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یثرب کا ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے، وہ آگے میں بتاؤں گا۔ غالباً بیماری کے سمجھ میں جو ہے وہ بیماری کی طرف اشارہ ہے اس نام کے روٹ میں، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آگے میں اس کا یعنی اس کا ایکسپلینیشن دوں گا۔ تو یثرب بھی مدینے کے ناموں میں سے ایک نام تھا، لیکن اب اس کو اسٹینڈرڈ وے میں یثرب نہیں کہا جائے گا، بنا کسی وجہ کے یثرب کہنا جو ہے یہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ مدینے کے ایک نام میں تابہ بھی ہے، تابہ ہے نا، یعنی پاک چیز۔ چنانچہ البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینے کو یثرب کہا، جس نے مدینے کو یثرب کہا تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث کا الفاظ ایگزیکٹلی میں بتاتا ہوں، مدینے کو جس نے یثرب کہا تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، کیونکہ مدینہ یثرب نہیں ہے بلکہ تابہ ہے، یعنی مدینہ بیماری کا گھر نہیں ہے بلکہ ایک پاکیزہ گھر ہے، لہٰذا مدینے کو یثرب نہیں کہنا چاہیے۔ یہ روایت جو ہے وہ امام احمد نے نقل کی ہے مسند احمد میں۔ مدینہ کے سب سے فیمس نیم المدینہ ہے، جیسا میں نے بتایا کہ اصل میں اس کا نام مدینۃ الرسول ہے یا مدینۃ النبی ہے، لیکن جب مضاف الیہ کی ترکیب ہٹا کے اس کو منفرد استعمال کیا جائے گا تو الف لام کے ساتھ لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا تو کہا جائے گا المدینہ، جس کا مطلب ہوتا ہے دی سٹی، اور اس کا سمپل مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹی، ٹھیک ہے۔ تو المدینۃ المنورہ بھی ہے، المدینۃ المبارکہ بھی ہے، المدینۃ المشرفہ بھی ہے، اور اس طرح سے بہت سارے نام جو ہیں مدینے کے ہیں۔ تو یہ مدینے کی تعظیم و تکریم میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ مدینے کے فضائل میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے محبت تھی، اور جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہو اس چیز کی تعظیم و تکریم اپنے آپ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اس پہ اگر کتابیں نہ لکھی جاتی، اس پہ صحابہ کرام کچھ بھی کلام نہ کرتے، اس پہ تمام علماء خاموش رہتے، تو بھی صرف یہ دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے محبت تھی، یہ مدینے کے شرف اور عزت و احترام اور اس کی تکریم کے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ ہمارے لیے محبوب تھا. اور مدینے کے سع اور مد میں، یعنی یہ میزرمنٹ کے یعنی کہ یونٹس ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے کے سع اور مد میں جو ہے برکت عطا فرما. اے اللہ ابراہیم نے مکے کے لیے برکت کی دعا کی تھی، میں اسی طرح مدینے کی برکت کی دعا کرتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی تعظیم و تکریم کی تھی اور مکے کی برکت کے لیے دعائیں کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور بخاری کی وہ طویل روایت جو میں نے بیان کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھا تھا تو بخاری میں ایک بہت لمبی روایت تھی جس میں یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہاں اپنی اولاد کو چھوڑ کے آنا اور پھر جو ہم قبیلے سے ملاقات وغیرہ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر تھا. تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، اللہ میں اسی طرح مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے پیٹرن پہ مدینے کی برکت کی دعا کی. یہ بھی مدینے کی عزت اور شرف کے لیے بہت ہے. اس کا کانٹیکسٹ میں ذرا جان لیجیے. مدینے کے بارے میں ایک ہسٹوریکل بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مدینہ کی آب و ہوا جو تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینے کا ایٹماسفیئر اچھا نہیں تھا. مدینے کے ایٹماسفیئر میں ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ باہر سے آنے والا کوئی بھی آدمی اگر مدینے کے اندر رہتا تو بیمار پڑ جاتا، بخار آ جاتا. اب اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ میڈیکل تحقیقات اس طرح سے یعنی نہیں تھی، تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا سبب کیا ہے. تو لوگ جو ہے مدینہ جانا نہیں چاہتے تھے، کتراتے تھے. صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو ان میں سے عظیم اکثریت کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار اور فیور اور اس طریقے کی جو پریشانیاں جو عام مدینے کے اندر بیماریاں اور وبائیں ہوتی تھیں وہ ان کو ہو گئی، جو عام طور پہ مدینے سے باہر سے جو بھی شخص آتا تھا اس کو ہو جاتی تھی. تو اس صورتحال میں ابو بکر صدیق اور بلال رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ابو بکر اور بلال کو بہت شدید فیور ہو گیا تھا مدینہ میں ہجرت کے بعد. اب یہ بعد کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلات ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہیں، لیکن میں مدینے کے فضائل میں چونکہ بیان کر رہا ہوں تو اس کو بھی بیان کر رہا ہوں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق اور بلال رضی اللہ عنہما کو بہت شدید فیور ہو گیا. تو یعنی کہ بخار کی شدت کے عالم میں ان لوگوں کو مکے کی بہت یاد آتی تھی. تو بلال رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی تھوڑا سا ہوش آتا تو مکے کی تعریف میں اشعار پڑھنے لگتے، شعر پڑھنے لگتے تھے. اور جو مکے میں جن لوگوں نے ان پہ ظلم کیا تھا، عتبہ ابن ربیعہ یا امیہ ابن خلف اور ابو جہل اور شیبہ ابن ربیعہ، ان سب پہ لعنت بھیجتے تھے بلال رضی اللہ عنہ اور کہتے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو ان سب پہ کہ انہوں نے ہمارے بہترین گھر مکے سے ہمیں نکالا اور ایسے شہر میں ہم کو آ کے رکنا پڑا جو بیماری اور پریشانی کا سبب ہے. تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مدینے کو ہمارے لیے ویسے ہی محبوب کر دے جس طریقے سے ہمارے دلوں میں مکہ محبوب ہے، اور اس سے بھی زیادہ کر دے. لہٰذا پھر دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کو جو ہے وہ مدینے سے محبت ہو گئی، یہاں تک کہ فتح مکہ ہونے کے بعد بھی بہت بڑی اکثریت مہاجرین کی جو مکہ کی تھی وہ مدینے میں ہی رہی، حالانکہ مکہ فتح ہو گیا تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے فتح ہونے کے بعد بھی مدینے میں ہی قیام کو اختیار کیا. گویا کہ مدینے کی محبت جو ہے صحابہ کرام کے دل میں بیٹھ گئی اس دعا کے بعد. تو جی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مدینے کو ہمارے لیے جو ہے وہ صحت یاب کر دے جس طریقے سے مکہ جو ہے ہمارے لیے صحت یاب تھا. گویا کہ مدینے کی بیماری کو باہر کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے نتیجے میں پھر مدینے کے اندر یہ بیماری اور یہ وبا جو ہے بالکل ختم ہو گئی. ایک اور فضیلت مدینے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے خاص دعا کی، جو بخاری وغیرہ میں روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مدینے میں مکے سے دگنی برکت نازل فرما، یعنی جس طرح مکے کو تو نے بابرکت بنایا ہے مدینے کو اس سے دگنی برکت جو ہے وہ عطا فرما. چنانچہ روایت بخاری وغیرہ میں منقول ہے. اسی وجہ سے بعض احناف علماء ہیں، ان کا مذہب یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے، امت میں بہت سے علماء ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ مدینہ جو ہے وہ افضل ہے مکہ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی دوہری برکت کی دعا کی. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، مکہ افضل. اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف برکت کے اضافے کی دعا کی گئی ہے، اوور آل فضیلت مکے کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ علماء کے درمیان ایک یعنی کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں، بعض نے مدینے کو افضل کہا ہے، بعض نے مکے کو افضل کہا ہے. ٹھیک ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ جب مدینے میں پھل وغیرہ پک جاتے اور کراپس وغیرہ جو ہیں وہ گرو کر جاتی
تو لوگ پہلا پھل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو دیکھتے اور پھر اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مدینے کے فروٹس میں، مدینے کے پھلوں میں، مدینے کے ثمرات میں برکت عطا فرما اور مدینے کے سا اور مد میں برکت عطا فرما۔ لہٰذا یہ عام معمول تھا صحابہ کرام کا کہ جب بھی پہلا پھل کٹتا، پہلی کراپس کٹتی، تو وہ اس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے۔ تو اس اعتبار سے بھی یعنی دنیاوی بلیسنگ بھی جو ہے مدینے کی زیادہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مہر لگ چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور بہت اہم فضیلت جس کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ یہ ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے، کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، دجال چونکہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، وہ آپ لوگ جو واقف ہیں دجال سے وہ واقف ہیں، جو نہیں واقف ہیں وہ واقف ہو جائیں۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سیر کرے گا اور پوری دنیا کے ہر مقام پہ مسلمانوں کو ستائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ تو مدینہ ان چنندہ شہروں، یعنی وہ 2 شہروں میں سے ایک شہر ہے جس میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ مدینے کے راستوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا جب دجال جو جھوٹا دجال جو ہے وہ مدینے کے اندر داخل ہوگا تو فرشتے اسے مار بھگائیں گے۔ تو اس بات کے نتیجے میں پھر دجال جو ہے پورے مدینے کو ہلائے گا اور مدینے کے اندر جو بھی منافق اور کافر موجود ہوگا وہ اس زلزلے کے ڈر سے باہر آ جائے گا مدینے، لہٰذا اس کے بعد مدینے کے اندر صرف پاک اور طیب اور طاہر لوگ موجود رہیں گے اور مدینہ جو ہے ہمیشہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے مدینے کی کہ مدینے کے اندر جو ہے دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ ایک اور مدینے کی فضیلت ہے کہ مدینے میں پلیگ جو ہے ایسی بیماری جو بالکل ہلاک کر دے، ایسی کوئی بیماری مدینے کے اندر جو ہے داخل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مدینے کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مدینہ نہیں چھوڑتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو مدینے میں بھیج دیتا ہے، یعنی کسی بہتر شخص سے مدینے میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اور مدینہ ہمیشہ لوگوں کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی جو ہے مدینے کی فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص مدینے میں رہتا ہے اور وہاں کی اگر کسی سختی اور پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، اس پہ ضبط کرتا ہے، تو قیامت کے دن میں اس کا شافی ہوں گا، میرے اوپر ذمہ داری ہے، میرا ذمہ ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذمہ لیا ہے شفاعت کی جو مدینے کے اندر رہتا ہے اور وہاں مشقت و پریشانی برداشت کرتا ہے، دقت جھیلتا ہے اور مدینہ نہیں چھوڑتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کا شافی ہوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ ایک اور فضیلت مدینے کی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ مدینے میں مرے تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے، یعنی کوئی شخص اگر اس بات کی قوت رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کی موت مدینے میں ہو تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو شخص جس کی بھی مدینے کے اندر موت ہوگی قیامت کے دن اس کی شفاعت کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ چھوٹا سے چھوٹا کوئی آفیسر جو ہے آپ کے کام کا ذمہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں میرا یہ کام تو ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی کارڈ بنوانا ہے، کوئی پاسپورٹ بنوانا ہے یا کچھ بنوانا ہے، چھوٹا سا آفس کا ایک آدمی اگر آپ سے کہہ دے کہ ارے آپ مطمئن رہیے میں کروا دوں، تو آپ بالکل اطمینان ہو جاتے ہیں، بڑا آپ کو خوشی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ کام تو میرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یعنی سب سے پہلے شافی وہی ہیں، سب سے پہلے جن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، سب سے پہلے جن کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، سب سے زیادہ جن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، سب سے زیادہ جو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرائیں گے، وہ اس شخص کی شفاعت کا ذمہ لے رہے ہیں، اپنی سچی زبان سے اس کی شفاعت کا ذمہ لے رہے ہیں جو مدینے میں جس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے اسٹرائیو کریں، ایون اس کے اگر آپ کو مالی اعتبار سے مدینے کے قیام میں تھوڑی دقت پیش آ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صبر کا بھی آپ کو جو ہے وہ بدلہ ملے گا اور میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت ہے مدینے کی، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قریب ایمان مدینے میں ویسے سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، یعنی مختلف علاقے سے ایمان ختم ہوتے 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 مدینے میں سمٹ کے رہ جائے گا، یعنی مدینہ ہمیشہ سے ایمان کا مرکز رہے گا، مدینہ ایمان سے خالی نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے ایمان والے اپنے ایمان کو بچاتے بچاتے بالآخر مدینے میں آ جائیں گے آخری زمانے میں۔ تو مدینہ از دی گیدرنگ پلیس آف ایمان، مدینہ از دا گیدرنگ پلیس آف بلیورز، یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ ایک اور بات جو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کی کہ مدینہ جو ہے وہ اپنے اندر سے فاسق اور فاجر اور کفار کو جو ہے وہ ایکسپیل کر دیتا ہے، وہ دجال کے اگزامپل کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا۔
ایک اور روایت سن لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت جو ہے بخاری میں موجود ہے، کہ کوئی شخص جو مدینہ کے خلاف چالیں چلتا ہے یا اہل مدینہ کے خلاف چالیں چلتا ہے یا اہل مدینہ کو ڈرانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے گھلا دے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر مدینہ کے خلاف چالیں چلے گا تو دنیا میں بھی اس کو جو ہے وہ اپنی اس چال کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر مدینہ کے خلاف چالیں چلے یا اہل مدینہ کو ڈرانے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گھلا دیں گے جیسے پانی کے اندر نمک جو ہے وہ گھل جاتا ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ مدینہ کے اندر کوئی حرام کام کرتا ہے جان بوجھ کے، یا کسی حرام کام کرنے والے کو مدینہ کے اندر پناہ دیتا ہے تو یہ بھی جان لیجیے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ فرض عمل قبول ہوگا نہ اس کا نفل عمل قبول ہوگا۔ تو صرف مدینہ کی فضائل نہیں بلکہ ان کے وہاں گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے، تو یہ بھی جو ہے ذہن میں رکھیں۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے یعنی فضیلت کے باب میں جو آخری پوائنٹ بیان کروں گا وہ یہ کہ مدینہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس طرح ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا اسی طرح میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، لہٰذا مدینہ کی گھاس کاٹنا، مدینہ کا پیڑ کاٹنا، مدینہ میں بے وجہ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو ڈرانا یا ہتھیار لے کے مدینہ میں مارچ کرنا، یہ ساری چیزیں مدینہ کے اندر حرام ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو امن میں رہنے دینا، وہاں کے لوگوں کو کسی بھی اعتبار سے ڈرانا، یہ خلاف شریعت ہے، اور امن میں رہنے دینا یہ سنت کے مطابق ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی ہری ہری گھاسوں کو بھی نہ کاٹا جائے۔ انسان کو تکلیف پہنچانا اور جانوروں کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں کی گھاسوں کو بھی نہ کاٹا جائے، ایکسیپٹ کہ کوئی شخص اپنے یعنی جانور کو چرانا چاہتا ہے تو وہ گھاس پہ چرا دے، یا کوئی اگر پیڑ کاٹنا چاہتا ہے تو اس کا پرپس جو ہے وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ جانوروں کو اس سے فیڈ کرے۔ یعنی جو یوں کہہ لیجیے کہ ان انٹرپٹیڈ انڈسٹریلائزیشن کے لیے یا خالص کیپٹلسٹک مفاد کے لیے مدینہ کے پیڑوں کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے، اور وہاں کے انسانوں کو ڈرانا اور وہاں کے انسانوں کو نقصان پہنچانا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مدینہ کے چند فضائل تھے جو میں نے سوچا ہے کہ آپ کے سامنے رکھ دوں اس سے پہلے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی سٹوری کو پڑھیں۔ تو صحابہ کرام کی ہجرت ہم نے پڑھ لی، مدینہ کے سلیکشن کے لیے جو بنیادی اسباب تھے، ریزنز تھے، جو حکمتیں تھیں، ان میں سے چند حکمت کو آپ کے سامنے رکھ دیا اور مدینہ کے فضائل کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی اسٹوری کو ڈیٹیل وے میں شروع کریں گے، اور میرے حساب سے 2 یا 3 لیکچر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پہ ہی جو ہے وہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں آج رکھی ہیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اس میں اگر کوئی خطا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور اس کو آپ کے دلوں سے میرے دلوں سے غائب کر دے، اور جو صحیح بات کی گئی، جو صحیح بات کہی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھے گئے ان سب کو ہمارے دلوں کے اندر محفوظ فرما دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اضافے کا سبب بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی اتباع کا سبب بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اور وہ جو اجتماعی سنت آپ نے مدینہ کے اندر یعنی اپلائی کی ہے ان سب کو ہمیں اپنی انڈیویجول لائف میں، اپنی کلیکٹیو لائف میں جو ہے انکلکیٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔